وبركاته. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. قال الله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. مختصر سی حمد و ثنا کے بعد آج میں آپ کے سامنے جس موضوع پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے حسد کے متعلق. سامعین کرام، آج تک ہم نے کئی انسانوں کو دیکھا کہ وہ حسد کی بیماری میں مبتلا ہے، اور یہ حسد کی بیماری انسان کی انتہا تک پہنچ چکی ہے، لیکن دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہمیں تو کسی کی کوئی پرواہ نہیں، ہم کسی سے حسد نہیں کرتے ہیں. یاد رہے کہ شیطان کی سب سے بڑی چالاکی یہ ہے کہ وہ انسان سے گناہ بھی کرواتا ہے اور اس کا احساس بھی نہیں ہونے دیتا. اصولی طور پر کوئی شخص یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ آج تک میری زندگی کے اندر کبھی بھی حسد کا موقع نہیں آیا. انسان ہونے کے ناطے حسد کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، اور کبھی کبھار تو ایسا موقع بھی آتا ہے کہ انسان حسد کی راہ پر چل نکلتا ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حسد دل کی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے، اور یہ عام مرض ہے. تھوڑے ہی لوگ اس سے خلاصی پا لیتے ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جسد حسد سے خالی نہیں، مگر بے شرم انسان اپنے حسد کو ظاہر کر دیتا ہے. اور ہمارا اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ اگر کسی کے علم و فضل کو دیکھو تو اس سے حسد نہ کرو، یا کسی خوشحال بندے کو دیکھو تو اس سے جلو نہ، اس سے سڑنا نہیں، اس کے سکون کو ختم کرنے کے لیے سازشیں کرتے رہنا. یہ حسد تباہی کا راستہ ہے. اور کسی کشادہ انسان کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے کشادگی کا سوال کرنا، یہ عین اسلام کے مطابق ہے. آئیے رب العالمین کے فرمان پر توجہ فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. اور اگر اللہ نے تم میں سے کسی ایک کو دوسرے پر زیادہ فضیلت دے رکھی ہے تو آپ اس سے ہوس نہ کرو. مردوں میں سے جس نے جتنا کمایا ان کے مطابق ان کا حصہ، اور عورتوں میں سے جس نے جتنا کمایا ان کے مطابق ان کا اپنا حصہ. اور حسد کرنے سے انسان بڑی بڑی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے. حسد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے پر نظر دہرائیے کہ قریش کے لوگ، مکہ یہود و نصارہ، یہ سب لوگ صرف اور صرف حسد کی وجہ سے اسلام جیسی عظیم نعمت سے محروم ہو گئے. ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر فضل و کرم ہونا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں ہوا، نبوت اور رسالت ان کو کیوں ملی. اسی حسد کی وجہ سے وہ لوگ اسلام جیسی عظیم نعمت سے دور رہے. اور یہ حسد جو کرتے ہیں وہ حسد کا کام کرنا بے دین کا کام ہوتا ہے. ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ام یحسدون الناس علی ما آتاهم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمۃ وآتیناہم ملکا عظیما. اسی طرح حسد کرنے سے بڑے بڑے معصوم رشتے اس کی ضد میں آتے ہیں اور وہ پارا پارا ہو جاتے ہیں. سیدنا یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی اور اخلاقی کی فضیلت بخشی تھی، اور آپ کے ابا جان آپ سے بہت محبت کرتے تھے. اسی حسد کی وجہ سے ان کے بھائی شکار ہوئے. آئیے قرآن کی زبانی حسد کی داستان سماعت فرمایا اذ قال لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ ان ابانا لفی ضلال مبین اقتلوا یوسف او اطرحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ ابا جان یوسف علیہ السلام سے زیادہ محبت کرتے ہیں، یا اس کو قتل کر دو یا پھر اسے پھینک دو. اسی حسد کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا گیا. اسی حسد کی وجہ سے یوسف علیہ السلام نے کئی مشکلات جیے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، کہ خاص بچو حسد سے. یہ جو حسد ہے نا، کھا جاتی ہے نیکیوں کو.
جس طرح ایک آگ لکڑی کو کہا جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا سنایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں حسد جیسی بیماری سے بچائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔